قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ دیکھیں، جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے مستحب تو یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ حکم مستحب ہے، یعنی ایسے کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ ایسے نہیں کرتا، یعنی کہ جسم کے حصے کے بال صاف کرتا ہے ان دنوں میں، تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ اس کا اثر قربانی پر نہیں پڑتا، ایک مستحب عمل ہے، اس مستحب عمل کو اتنا اونچا درجہ دے دینا یہ بھی مناسب نہیں۔ ہر چیز کو اس کے مرتبے اور مقام پہ رکھتے ہیں، تو مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہیں کاٹتا تو اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ناخن اور بال نہ کاٹنا یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر وہ مشابہت اختیار کر لیتا، بال نہیں کاٹتا، ناخن نہیں تراشتا، وہ ان لوگوں کی جو قربانی کرنے والے ہیں ان کی مشابہت میں اختیار ہو جاتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جس شخص کو جسم کے زائد بال مثلاً زیر بغل یا زیر ناف صاف کیے ہوئے یا اس کے ساتھ ساتھ ناخن تراش کیے ہوئے 40 دن گزر گئے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ ان بالوں کو فوری صاف کرے، ناخن کو فوری کاٹے، خواہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہی کیوں نہ ہو۔ 40 دن سے زائد بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ جائز نہیں، البتہ گناہ ہے۔ تو اس لیے بھائی ان دنوں میں بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے، یہ اس کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہو، اور دوسرے احباب بھی اگر مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہوں تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر یہ ہے 40 دن گزر گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان بالوں کو اور ناخن کو تراشنا واجب ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی زیر بغل زیر ناف بال صاف نہیں کرتے یا ناخن نہیں تراشتے تو آپ گناہگار ہوں گے۔